مسلمانوں کی کتابوں میں کئی ایسی روایات ہیں جو شان نبوت و رسالت کے خلاف اور منافی ہیں، جن میں سے ایک روایت ایسی ہے جس نے غیر مسلموں کے لیے اعتراض کا بڑا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی بعض کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ روایت، کتب تفسیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں گھر سے نکلے کفار کو تبلیغ دین کے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ سوچتے جا رہے تھے، یہ تمنا اور دعا تھی کہ خداوندہ کوئی ایسی بات نازل نہ کر جو کفار کو، مشرکین کو مزید غصہ دلائے، متنفر کرا دے، ایسی کوئی چیز نہ آ جائے۔ یہ سوچتے ہوئے گئے ایک مجمع میں، یہاں پر سورہ نجم کی آیات نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی الی آخر تک۔ یہاں انہی آیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے افریتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ تو یہاں پر روایت کہتی ہے کہ یہاں تک جب آئے ومناۃ الثالثۃ الاخری کہنے کے بعد رسول پاک نے ایک اور بات بھی کہہ دی، تلک القرانیق العلی وان شفاعتهن ترجى، اور آگے پڑھتے گئے، اور اس بات نے تلک القرانیق العلی وان شفاعتهن ترجى نے مشرکین کو بڑا خوشحال کر دیا، بہت خوش ہو گئے۔ چنانچہ سورہ نجم کے آخر میں آیا سجدہ ہے، جب سورت تمام ہوئی رسول پاک سجدے میں گرے، مشرکین بھی اپنے بتوں کے لیے سجدے میں گرے، اور وہاں سے رسول پاک چلے آئے۔ جبرائیل امین آپ کے پاس آئے، آگے کہا یا رسول اللہ وہ جو میں سورہ نجم لے آیا تھا آپ اسے ذرا پڑھیں۔ اب کیسے پڑھتے ہیں؟ سنائیں۔ رسول پاک سناتے گئے، جب آئے کہ واللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو یہاں آگے رسول پاک نے یہ بھی کہا تلک القرانیق العلی وان شفاعتهن ترجى، تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میں تو نہیں لایا تھا خدا کی طرف سے، شیطان نے یہ حرکت کی تھی۔ یعنی ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ تلک القرانیق العلی، وہ بلند مرتبہ بت، ان کی شفاعت کی امید ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، وہ بت یعنی وہ مناۃ واللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یعنی اس زمانے میں وہ بڑے بڑے بت لات، عزی، ہبل وغیرہ، یہ بڑے بلند مرتبہ بت، ان کی شان بڑی بلند اور ان کی شفاعت کی بھی امید۔ تو اس پہ مشرکین خوش ہو کر سجدے میں گر گئے تھے روایت کے مطابق۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ میں نہیں لایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بتوں کی تعریف کرے قرآن، جبرائیل، خدا، رسول؟ تو پھر رسول پاک نے کیا کیا؟ رسول پاک نے کہا ہاں یہ شیطان نے یہ باتیں زبان پہ کہلوائی ہیں، لہذا ان کو نکال دو۔ تو اسی وجہ سے ایک لعین نے اس دور میں اسی روایت کی بنیاد پر کتاب لکھی، شیطانی آیات۔ سلمان رشدی لعین نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے شیطانی آیات، وجہ تسمیہ یہ واقعہ ہے۔ دیکھیں کہ دشمن کو کتنا موقع فراہم کیا ہے اس روایت نے اسلام پر، رسول کی نبوت کو مشکوک بنانے کے لیے اور اعتراض کرنے کے لیے۔ لیکن عرض کیا کہ اگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی کی عظمت سنی جاتی اور وہ روایات درج کی جاتی کتابوں میں جو حقیقتاً شان نبوت کو بیان کرتی ہیں، تو وہاں پتہ چلتا کہ نبی کتنا بلند مرتبہ ہے کہ شیطان قریب نہیں پھٹک سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور رسول پاک کو کوئی دھوکہ، کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ ہاں شیطان کوشش کرتا ہے رکاوٹ بنے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ رسول پاک کی تبلیغ پہ لوگوں کو روکے چلنے سے، یہ کوششیں ہوتی ہے، لیکن شیطان خود رسول پر مسلط نہیں ہو سکتا۔